بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الحمدللہ اب تک ہمارے 13 درس مکمل ہوئے اس سلسلہ عقائدیہ کے، اور بات ہو رہی تھی ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ثابت کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں۔ دو چیزیں ہم نے ذکر کی تھیں گزشتہ درس میں، تو آج اس 14ویں درس میں ہم اسی ٹاپک کو جو ہے مکمل کرتے ہیں۔ تیسری چیز جو اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ ہمارے نبی جو ہے اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ معجزات کا دکھانا ہے۔ کسی بھی نبی کی نبوت کو معجزے کے ذریعے سے ثابت کیا جا سکتا تھا، تو جو بھی نبی نبوت کا دعویٰ کرتا اور معجزہ دکھاتا تو اس کی نبوت ثابت ہوتی۔ اسی طرح ہمارے نبی نے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ معجزے دکھائے۔ ان میں سے ایک معجزہ قرآن کریم کا معجزہ تھا کہ جس نے ثابت کر دیا کہ آپ نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کریم کا معجزہ ہونا جو ہے وہ کئی ایک جہات سے ہے، کئی ایک پہلوؤں سے قرآن معجزہ ہے۔ ان میں سے اہم ترین پہلو جو ہے وہ اس کی بلاغت ہے، چونکہ عرب جو ہے وہ اس دور میں جب قرآن آیا تو ان بہت زیادہ فصیح اور بلیغ عربی بولتے تھے۔ دنیا میں ان کا مقابلہ فصاحت و بلاغت میں شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شعراء کا بہت زیادہ احترام اور قدر تھی، ان کی طرح جو ہے اشعار کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ ارتجالی طور پر بغیر تیاری کے کئی سو جو ہے وہ شعر کہہ سکتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ یعنی ان کے ہاں اتنی اہمیت تھی فصاحت و بلاغت کی کہ انہوں نے معلقات 7 یعنی 7 قصیدے جو ہے جو فصاحت و بلاغت میں ہر سال جو قصیدہ جو ہے فائنل ہوتا تھا، یعنی جس کو ہم کہیں فرسٹ آتا تھا، پہلے نمبر پہ آتا تھا، اس قصیدے کو سونے کے پانی سے لکھ کر خانہ کعبہ کے جو ہے دیواروں پہ لٹکایا جاتا تھا۔ اتنا ایک احترام تھا شعراء کا اور ان کی شاعری کا اور ان کی نظموں کا۔ لیکن جب قرآن مجید آیا تو پہچان گئے کہ یہ کوئی اور قسم کی کلام ہے، انسان جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، عاجز آ گئے اس بات سے کہ وہ قرآن کا مقابلہ کریں۔ اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے تھے کہ انسان کی فصاحت و بلاغت کی ایک حد ہے، جہاں سے وہ ختم ہوتی ہے انسان کی فصاحت و بلاغت کی حد، وہاں سے جو ہے وہ قرآن شروع ہوتا ہے۔ اس لیے وہ جان گئے کہ ان کی جتنی کلام ہے، چاہے جتنی فصیح و بلیغ کلام ہے، وہ قرآن کے ساتھ رکھا جائے تو اس کی کوئی قیمت اور ویلیو نہیں رہتی۔ اس شرم کے مارے انہوں نے جو ہے وہ معلقات 7 کہ جو کعبہ کی دیواروں پہ جو ہے اور ان کے پردوں پہ لٹکے ہوئے تھے، اپنی شرم و حیا کی وجہ سے کہ اب قرآن کے بعد کیسے ان کو لٹکایا جائے، انہوں نے خود اس کو اتار لیا، چونکہ ان کا کوئی موازنہ نہیں تھا، کوئی قیاس نہیں تھا قرآن کے ساتھ۔ قرآن مجید نے بار بار ان کو جو ہے چیلنج دیا۔ مثلا ایک دفعہ کہا کہ جو ہے وہ 10 صورتیں لے کر کے آؤ، عاجز آ گئے، 10 صورتیں بھی نہیں، پورا قرآن تو پورا قرآن۔ پہلے پورے قرآن کا بھی چیلنج دیا لیکن نہیں لائے، پھر کہا 10 صورتیں لے آؤ، پھر بھی نہیں لے آئے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں ہے جی کہ ام یقولون افتراہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو ہے اس کو گھڑا ہے، قرآن کو بنایا ہے۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ، اس کی مثل 10 صورتیں لے آؤ، مفترایات بنائی ہوئی اپنی۔ ودعوا من استطعتم من دون اللہ، اللہ کے بغیر جس کو چاہو بلا لاؤ، کوئی قید اور کوئی پابندی نہیں ہے کہ مکہ والے یا مدینے والے نہیں، پوری دنیا سے جس کو چاہو بلا لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ نہ لے آئے، 10 صورتیں نہیں لائے۔ پھر قرآن نے چیلنج بدلا کہ ایک صورت لے کر آؤ۔ اب ایک صورت میں سورہ کوثر بھی ہے، سورہ قدر بھی ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہیں۔ یہ کہاں پہ؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر اس قرآن میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے تمہیں اس میں شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو اس قرآن میں سے ایک صورت کی مثل لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے بغیر اپنے سارے مددگار لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح سورہ یونس میں فرمایا ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے قرآن کو بنایا ہے؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، کہہ دے کہ اس کی
مثل ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّہِ، بلا لو، پکار لو، مدد طلب کر لو اللہ کے بغیر، جس سے تم چاہو مدد لے سکتے ہو لے لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو ایسے لوگ جو فصاحت و بلاغت کے بادشاہ تھے، ان کا قرآن کے مقابل میں عاجز آنا یہ دلیل تھا کہ یہ قرآن انسان کی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے خالق کی کلام ہے۔ اور جب نبی پاک کو ایسی کلام دے کر کے بھیجا گیا ہے تو یہ دلیل تھی کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تاریخ نے کئی ایک شواہد ذکر کیے ہیں، کئی ایک روایات ذکر کی ہیں کہ مشرکین نے قرآن مجید میں کی جو بلاغت تھی اس کو پہچان لیا تھا، اس کی فصاحت کا جو ہے معرفت حاصل کر لی تھی کہ یہ انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ چاہے ایمان نہیں بھی لا رہے تھے لیکن ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ عدم جو ہے وہ اعتراف اس وجہ سے تھا کہ وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ، اپنی حب دنیا پہ، اپنے چودراہٹ کو بچانے پر مصر تھے، یعنی چاہتے تھے کہ وہ اپنی جو دنیا داری ہے اس کو باقی رکھیں، اپنا جو ان کا مقام سٹیٹس ہے اس کو باقی رکھیں، باوجود اس کے کہ جان چکے تھے لیکن پھر بھی اعتراف نہیں کر رہے تھے۔ ان روایات میں سے ایک یہ ہے کہ قریش میں سے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ رات کو آتے تھے قرآن مجید کی تلاوت، چونکہ اللہ کے رسول خانہ کعبہ میں بیٹھ کر تلاوت فرماتے تو رات کو چھپ کر جو ہے وہ تلاوت کی آواز سنتے، کیونکہ ان قرآن کی بلاغت ان کو بہت اچھی لگتی، اتنی اچھی لگتی کہ چھپ کر آتے اور وہ قرآن کی تلاوت سنتے تھے۔ روایت میں ذکر ہوا ہے کہ ابا جہل، ابا سفیان، یہ اب بڑے بڑے نام ہیں، ابو جہل ہو، ابو سفیان ہو، اخنس بن شریق، یہ رات کو نکلتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت، جب وہ نماز کی حالت میں تلاوت کرتے رات کو تو وہ تلاوت سنتے، اور ہر بندہ جو ہے وہ ایک خاص جگہ پہ بیٹھتا تاکہ دوسرا اس کو نہ دیکھ سکے، یعنی ہر ایک کو علم نہیں ہوتا تھا کہ دوسرا آدمی کہاں ہے، ہر آدمی اپنے تئیں وہ کوشش ہوتی کہ وہ چھپ کر سنے۔ پوری رات ادھر گزاری، جب صبح ہوئی تو وہاں سے نکلے، لیکن اتفاق ہوا کہ راستے میں ملاقات ہو گئی، سب کو پتہ چلا کہ سب جو ہے وہ رات کو سن رہے تھے، یعنی ہر ایک کا دوسرے کو پتہ چل گیا تو ایک دوسرے کی ملامت کی اور کہا کہ پھر ایسا نہیں کرنا ہے، اگر ہماری سفیہ اور بے وقوف قوم نے دیکھ لیا کہ ہم سردار قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں رات کو تو یہ چیز انہیں ہو سکتا ہے کہ ایمان پہ مجبور کر دے۔ چلے گئے، اگلی رات آئی تو پھر ان میں سے ہر ایک، اب اتنی لذت تھی قرآن مجید میں کہ پھر جو ہے اسی طرح ہر بندے نے اپنی اپنی جگہ سنبھالی اور قرآن کو سنا۔ پھر جب صبح ہوئی اور وہاں سے نکلے، پھر ملاقات ہوئی، پھر کہا کہ ایسا نہیں کرنا، اب نہیں آنا ہے، ورنہ ہمارے جو عوام ہے وہ ہمیں دیکھ کر شاید جو ہے وہ اسلام قبول کر لیں۔ تیسری رات ہوئی تو پھر مجبور ہو گئے اس پر، پھر قرآن سننے کے لیے آ گئے، اسی طرح رات گزاری، قرآن سنتے رہے۔ جب فجر ہوئی اور نکلے تو پھر راستے میں اکٹھے ہو گئے۔ اب کہا کہ کوئی عہد اور یعنی وعدہ کرتے ہیں کہ اس طرح آئندہ کے لیے نہ کریں ورنہ نتائج بڑے برے ہوں گے، تو عہد اور معاہدہ کیا کہ ہم ایسا اب نہیں کریں گے۔ جب صبح ہوئی تو اب نہیں گئے، آج رات نہیں گئے، پھر چونکہ مضبوط عہد اور پیمان کر لیا، تو اخنس بن شریک جو انہی میں سے تھا وہ نکلا اور اپنا عصا لیا اور ابو سفیان کے پاس آیا اس کے گھر میں، تو کہا کہ تیری کیا رائے ہے، یعنی جو کچھ تو سن رہا تھا محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تیری کیا رائے ہے، یعنی کیا حقیقت ہے، کیا چیز ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب میں کہا کہ واللہ لقد سمعت اشیاء عارفها وعارف ما یراد بها، اللہ کی قسم میں نے ایسی چیزیں سنی ہیں جن کی مجھے معرفت ہو گئی ہے، اور ان آیات سے جو مقصود ہے اس کی بھی مجھے معرفت ہے، یعنی گویا اعتراف کر لیا۔ تو اخنس نے کہا کہ اسی طرح وَأَنَا وَالَّذِي حَلَفْتُ بِهِ،
اسی طرح میرے بھی یہی حالت ہے، مجھے اس کی قسم جس کی میں قسم اٹھاتا ہوں کہ مجھے بھی پہچان اور معرفت ہو گئی ہے۔ پھر کیا کیا؟ اخنس وہاں سے نکلا، ابو سفیان کے پاس سے ابو جہل کے پاس آیا اس کے گھر میں، اور یہی کہا کہ تیری کیا رائے ہے، کیا سنا ہے تو نے محمد سے؟ تو کہتا ہے کہ ماذا سمعت، جواب میں کیا کہا؟ تنازعنا نحن و بنو عبد، چونکہ ابو جہل جو ہے یہ بنو امیہ سے تھا، یعنی جب اس سے سوال کیا کہ تو نے کیا سنا، تو کہتا ہے کہ میں نے کیا سنا، ہم یعنی بنو امیہ بنو عبد سے ہیں اور بنو ہاشم بھی بنو عبد سے ہیں، ہم سب کے لیے شرف تھا۔ اطعموا تنازعنا نحن و بنو عبد مناف، یعنی پیچھے چونکہ ایک ہی خاندان بنتا ہے، تو ہم بنو امیہ اور بنو عبد جو ہے بنو عبد مناف، ہم اور ان کی اولاد ہم صاحب شرف تھے۔ اطعموا فاطعمنا، انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا، ہم نے بھی کھانا کھلایا۔ وحملوا فحملنا، انہوں نے لوگوں کو سواریوں پہ اٹھایا، ہم نے بھی اٹھایا۔ وَأَعْطُوا فَأَعْطَيْنَا، انہوں نے سخاوت کی، عطا کی، ہم نے بھی عطا کی۔ حَتَّى إِذَا تَجَاثَيْنَا عَلَى الرَّكْبِ وَكُنَّا كَفَرَسَ رِحَانٍ، یہاں تک کہ جب ہم گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے دونوں، وہ بھی اور ہم بھی برابر، جیسے مقابلے والے گھوڑے ہوتے ہیں جب گھوڑ دوڑ ہوتی ہے، تو جب اتنے ہم برابر ہوئے اور ایک دوسرے کے مقابل آئے، قَالُوا مِنَّا نَبِيٌّ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ، تو ہم سے آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارا نبی ہے جس پر وحی آتی ہے آسمان سے۔ تو ہم کب یہ چیز ہمیں تو نہیں مل سکتی کہ ہم میں سے بھی کوئی نبی آ جائے۔ وَاللَّهِ لَا نُؤْمِنُ بِهِ أَبَدًا، اس وجہ سے اب معرفت ہو چکی ہے، لیکن اس وجہ سے کہ اب ایک اعتراف کرتے ہیں تو وہ آگے بڑھ جائیں گے ہم سے، جبکہ پیچھے ہمارا جو ہے جد اور جو ہے باپ دادا پیچھے ایک ہی ہے، تو ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے۔ تو اس وقت جو ہے اخنس بن شریک جو ہے اس کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ اسی باب سے یعنی انہی اعترافات میں سے کہ جو روایات دلالت کرتی ہیں کہ ان کو معرفت ہو رہی تھی لیکن جان بوجھ کے نہیں قبول کر رہے تھے، ہشام بن حکم نے جو ہے روایت کیا ہے کہ ابن ابی الاوجاع، ابو شاکر دیسانی زندیق یہ 2، عبد الملک البصری 3، ابن المقفع 4، یہ 4 لوگ خانہ کعبہ میں جمع ہوئے، استہزاء کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، اہانت کر رہے تھے حاجیوں کی، اور قرآن مجید میں طعن و تشنیع کر رہے تھے، قرآن کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہاں پر ابن ابی الاوجاع نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم قرآن مجید کا مقابل اور توڑ پیش کریں۔ ہم 4 بندے ہیں، چونکہ یہ اپنے زمانے کے فصیح اور بلیغ آدمی شمار ہوتے تھے، ہم 4 بندے ہیں، ہر بندہ ایک چوتھائی قرآن کی جو ہے اس کے مقابل کلام تیار کر کے لے آئے، تو ہم پورے قرآن کا جو ہے توڑ پیش کریں گے۔ 1 سال مہلت ہے، یعنی اگلے سال حج پہ ہم جمع ہوں گے اور یہ چیز لے کر کے آئیں۔ اب 1 سال گزرا، مقصد یہ تھا کہ قرآن کا توڑ پیش کریں گے کہ ہم بھی قرآن جیسی کلام لے آئے ہیں، تو جس کے نتیجے میں نبی کی نبوت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اسلام بھی ختم ہو جائے گا، اور ہم جو ہے وہ اپنے کام میں جو ہے کامیاب ہو جائیں گے۔ اب سال گزر گیا، اگلے سال جب جمع ہوئے چاروں کے چاروں، تو ابن ابی الاوجاع نے کہا کہ بھائی میں تو نہیں کر سکا، قرآن مجید کا وہ جو چوتھا حصہ قرآن کا مقابل لے آنا تھا، اس وجہ سے کہ میں تو پورا سال اس آیت کے بارے میں سوچتا رہا کہ جو سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے، اس میں ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيعًا، کہ جب وہ اس سے مایوس ہوئے تو انہوں نے جو ہے وہ علیحدہ ہو کر سرگوشی کی۔ کہتا ہے میں تو اس کی فصاحت اور بلاغت اور اس کے معانی کے سامنے عاجز ہو گیا، اس کا مقابل پیش نہیں کر سکا۔ اسی ایک آیت نے مجھے پورا سال پریشان رکھا۔ بے عین ہی یہی حالت تھی دوسرے آدمی کی جس کا نام عبد الملک تھا، اس نے کہا کہ میں جب سے تم سے جدا ہوا ہوں اس آیت مجیدہ کے بارے میں سوچتا رہا کہ جو سورہ حج کی آیت نمبر 73 ہے، اس آیت نے مجھے جو ہے کچھ بھی نہیں سوچنے دیا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو تمہارے لیے مثال پیش کی گئی ہے، اس کو سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے بغیر جن کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی خلق نہیں کر سکتے، بلکہ
اگر وہ جمع ہو جائیں تو مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف طالب والمطلوب، طالب اور مطلوب کتنا ہی دونوں کمزور ہیں۔ ابو شاکر جو تیسرا تھا اس نے بھی کہا کہ مجھے اس آیت نے سارا سال پریشان رکھا، میں اس ایک آیت کی مثل نہیں لا سکا، اور یہ آیت انبیاء کی آیت نمبر 22 تھی۔ جو چوتھا تھا ابن المقفع، اس نے بھی کہا کہ مجھے پورا سال جو ہے ایک ہی آیت میں سوچتا رہا اور یقین ہو گیا کہ یہ بشر کی کلام نہیں ہے، اور یہ آیت تھی سورہ ہود کی آیت نمبر 44 کہ میں تو اس کو بھی نہیں پہچان سکا، اس کے مقابل کوئی چیز نہیں لا سکا، میں کیسے قرآن کے مقابل کوئی چیز لاتا۔ تو ہشام بن حکم کہتا ہے اسی حالت میں تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے پاس آئے اور یہ آیت تلاوت کی کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر انسان اور جن مل کر بھی آئیں اور قرآن کے مثل جو ہے وہ لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، تو اس کی مثل وہ نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ بعض کے مددگار کیوں ہونا یعنی مددگار بھی کیوں نہ بن جائیں۔ تو امام نے اس آیت کے ذریعے سے ان کو مزید شرمندہ کیا کہ قرآن مجید جب یہ کہہ رہا ہے تو تم کیسے اس کے مد مقابل کوئی چیز لا سکتے ہو۔ تو ہشام بن حکم کہتا ہے کہ وہ اسی حالت میں تھے، یعنی سارے اپنے اپنے عاجز ہونے کا اعتراف کر رہے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے اور اس آیت کی تلاوت کی کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر انس اور جن مل کر بھی قرآن کی مثل جو ہے وہ لانا چاہیں، لا یأتون بمثلہ، تو اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ بعض کے مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 میں ہے۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا چاروں نے اور کہا کہ اگر اسلام جو ہے اس کی وسیعت یعنی وسیع ہونا حقیقتاً کسی کے پاس ہے تو وہ وصیت رسول یعنی وسیع ہونا نبی پاک کا اگر کسی کے پاس وہ ہے تو وہ جعفر ابن محمد ہے، یہ سچا وسیع ہو سکتا ہے، چونکہ یہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تھے۔ واللہ ما رأینہ قط الا ابنہ، جب بھی ہم نے ان کو دیکھا ہے تو ہم خوف زدہ، ہم پر روب طاری ہو جاتا ہے، ہماری جلد جو ہے وہ گویا جلد کھڑی ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جلد کے، اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر جو ہے وہ اپنی عجز کا اعتراف کرتے ہوئے وہ جو ہے وہاں سے چلے گئے۔ قرآن مجید کا جو معجزہ ہونا ہے فصاحت و بلاغت کے علاوہ عقل کے ذریعے سے بھی ممکن ہے، اس وجہ سے کہ عقل کہتی ہے کہ اگر عرب کے لیے قرآن مجید کا مقابل لانا ممکن ہوتا، اس کا توڑ پیش کرنا ممکن ہوتا تو وہ آسان راستہ تھا اختیار کرتے، اس طرح کی خونی جنگیں جو ہے وہ اختیار نہ کرتے، ایک صورت لے آنا تھی اور ان کا کام بن جاتا، یا 10 صورتیں لے آتے ان کا کام بن جاتا، قرآن مجید کا معجزہ ہونے کا توڑ ہو جاتا، نبی پاک کی عیاذ باللہ نبوت کا توڑ ہو جاتا۔ اس کا مطلب ہے یہ کام ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اتنا سخت راستہ اختیار کیا کہ جو جنگ والا راستہ تھا کہ جس میں جو ہے کتنے لوگوں کا خون بہا، کتنے ان کی اقتصادی طور پر تباہی ہوئی، کتنا انہوں نے سیاسی اپنا نقصان کیا، یہ سارا کچھ دلیل بنتا ہے کہ وہ قرآن مجید کا مقابل لانے سے جو ہے عاجز ہو گئے تھے۔ یہ تھا تیسرا راستہ، تیسری چیز، تیسرا ذریعہ جو نبی پاک کی نبوت کو ثابت کرتا ہے۔ چوتھا راستہ اور طریق جو ہے، جو چیز یعنی دلیل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نبی پاک کی نبوت کو ثابت کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک کی سیرت اور ان کے جو خصائص ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو عقل مند لوگوں کے لیے کافی ہے کہ ان کی نبوت کا وہ اعتراف کریں۔ عقل کے پاس یہ قدرت ہے کہ عقل جو ہے بعض دفعہ کسی دعوے کرنے والے کے دعوے کی تصدیق، اس کی سیرت، اس کے اخلاق، اس کا جو مشن، اس کی جو سابقہ یعنی اس کی کنڈیشن اور اس کی سیرت تھی، ان چیزوں کو دیکھ کر عقل یقین کر سکتی ہے کہ یہ بندہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ داہیہ کلبی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا تھا ایک لیٹر دے کر قیصر کی طرف، کہ جو روم کا بادشاہ تھا، تو اس نے مجھے اسقف کی طرف بھیجا جو ان کا دینی اور مذہبی رہنما تھا۔ یہ چونکہ عیسائی تھے تو اسقف ان کا ہوتا تھا بڑا رہنما۔
فَأَخْبَرَهُ بِمُحَمَّدٍ وَكِتَابِهِ، اس کو خبر دی کہ ایک کوئی محمد آیا ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا لیٹر آیا ہے۔ تو اس اسقف نے کیا کہا، یہ وہی نبی ہے کہ جس کے ہم انتظار کر رہے تھے اور جس کی عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بشارت دی تھی۔ تو یعنی یہ پیغام دے کر کے اس نے بھیجا قیصر نے اسقف کی طرف، تو اسقف نے کہا کہ اما انا فمصدقہ ومتبعہ، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں اور میں ان کی اتباع کروں گا۔ قیصر نے کیا کہا، اس نے کہا کہ اما انا ان فعلت ذلک، اگر میں بھی یہ کرتا ہوں، ان کو مان لیتا ہوں، ان کی اتباع کر لیتا ہوں، تو میرا ملک چلا جائے گا۔ اس وجہ سے قیصر نے کہا کہ التمسوا لی من قومہ ہا ہنا احدا اسألہ، میری قوم میں سے کسی کو تلاش کرو کہ جس سے میں اس کے بارے میں پوچھوں۔ اس کی قوم میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم میں سے کسی کو تلاش کرو کہ جس سے میں جو ہے وہ پوچھوں اس نبی کے بارے میں۔ یعنی اسقف نے تو فوراً جو ہے وہ تائید کر دی، لیکن قیصر جو تھا اس نے کہا کہ ان کی قوم کا کوئی بندہ، اس نبی کی قوم کا کوئی بندہ تلاش کرو۔ تو ابو سفیان اور قریش کی ایک جماعت جو ہے وہ شام میں اس وقت موجود تھے، تجارت کی وجہ سے ان کو حاضر کیا گیا۔ تو اس وقت اس قیصر نے کہا کہ جو سب سے زیادہ نسب میں قریب ہو نبی کے اس کو لے آؤ۔ ابو سفیان کو لایا گیا، تو قیصر نے کہا کہ میں اس آدمی کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو آپ نے سچ سچ بتانا ہے۔ اور ساتھ جو قریش کے دوسرے بندے تھے ان کو کہا کہ اگر یہ ابو سفیان جھوٹ بولے تو تم نے بتانا ہے کہ تم یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس وقت ابو سفیان نے کہا کہ اگر مجھے شرم نہ ہوتی کہ میرے ساتھی جو ہے میرے جھوٹ پر کہہ دیں گے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو میں جو ہے حقیقت نہ بتاتا، لیکن بہرحال اب میں حقیقت بتاتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ پہلے بتاؤ کہ نسب کیسا ہے اس کا۔ کہا کہ وہ تو صاحب نسب ہے، بنی ہاشم میں سے ہے، اس سے بڑا نسب کیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم میں سے کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے نبوت کا؟ کہا کہ نہیں، ہمارے اس کے علاوہ کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ جھوٹ بولتا ہے؟ کہا نہیں، اس نے جھوٹ تو کبھی نہیں بولا۔ کہا کہ کیا تمہارے بڑے بڑے اشراف نے جو ہے ان کی اتباع کی ہے یا تمہارے کمزور لوگوں نے اتباع کی ہے اور مانا ہے؟ کہا ہمارے میں سے کمزور لوگوں نے اس کو نبی مانا ہے۔ کہا کہ کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں دن بدن؟ کہا کہ وہ تو دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ کہا کہ کیا کوئی مان کر بھی پیچھے ہٹا ہے، مرتد ہوا ہے، غضبناک ہو کر پیچھے واپس آیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ دھوکہ دیتا ہے؟ کہا نہیں، دھوکہ نہیں دیتا۔ کہا کیا اس نے تم سے اس دین پر جنگ بھی کی ہے؟ کہا وہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ کہا کہ اس کا تمہارے پاس جنگ اور حربہ کیا ہے؟ کہا یعنی کیسے رہے ہو اس کے ساتھ جنگ میں؟ کہا مختلف حالات، کبھی وہ غالب ہے کبھی ہم۔ کہا یہ نبوت کی علامت ہے، ایسا یہ تمام چیزیں اس کی نبوت کی علامت ہے۔ کہ کہا تمہیں کن کاموں کا حکم دیتا ہے؟ کہا کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک لہ ہے، کسی کو شریک نہ بناؤ، اپنے آباء و اجداد جو ہے ان کی بات نہ مانو، جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دو۔ نماز کا حکم دیتا ہے، روزے کا حکم دیتا ہے، پاک دامنی کا کہتا ہے، سچائی کا حکم دیتا ہے، امانت کی پاسداری کا حکم دیتا ہے، عہد اور وعدے کی وفا کا حکم دیتا ہے۔ تو کہا کہ یہ جو ہے نبی کی صفت ہے، اور میں جانتا تھا کہ ایک نبی جو ہے وہ نکلے گا، اور یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، لیکن اب یہ جان لو کہ بعید نہیں ہے کہ وہ یہاں تک بھی اس دنیا کا مالک ہو جائے کہ جو میرے قدموں کے نیچے ہے، یعنی جس تخت میں میں بیٹھا ہوں یہاں تک بھی اس کی حکومت آ جائے۔ اگر مجھے امید ہوتی کہ میں اس تک پہنچ جاتا تو میں ضرور اس کی ملاقات کرتا، اور میں اس کے جو ہے دونوں قدم دھونے کو اپنے لیے شرف سمجھتا۔ تو یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ کچھ لوگ نبی پاک کی اوصاف، ان کی تعلیمات، ان کی سیرت سے ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ سچے نبی ہیں، جیسے
اس روم کے بادشاہ قیصر کو یقین ہو گیا تھا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں مزید اسی ٹاپک پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔